بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پہلی رات تھی، زندگی کا نیا سفر تھا۔ زینب دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے زندگی کیا سفر کروانے والی تھی۔ دل میں عجیب سا ایک خوف تھا، پل بھر میں حقدار بدل گئے تھے۔ اتنے میں عادل کمرے میں داخل ہوا، زینب کے پاس بیٹھا۔ لگتا ہے تھک گئی ہو آپ؟ زینب آہستہ سے بولی۔ نہیں تو بس یوں ہی۔ عادل زینب سے پوچھنے لگا، کھانا کھانا ہے؟ زینب نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل کمرے سے باہر گیا، بریانی کی پلیٹ بھر کر لایا۔ زینب کے پاس بیٹھ گیا، مزے سے کھانے لگا۔ زینب کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، اور بھوک بھی بہت زیادہ۔ دل میں سوچنے لگی، میں نے کہا بھی ہے بھوک لگی ہے، اب کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا ہی نہیں۔ جب عادل نے کھانا کھا لیا، زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عادل پریشان ہو گیا، ارے کیا ہوا آپ کو؟ زینب نے انکار میں سر ہلایا۔ عادل پیار سے پوچھنے لگا، زینب بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ زینب آہستہ سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بھی کھانا کھانا ہے، اور آپ کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا بھی نہیں۔ عادل زور زور سے ہنسنے لگا، یا میرے اللہ، میں سمجھا تھا آپ نے انکار کیا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا سوری۔ عادل زینب کے پاس بیٹھا۔ دیکھو زینب، اب سے یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کو جنت بنا دینا، میری اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، میرے امی ابو اب سے تمہارے بھی امی ابو ہیں، ان کو خالہ آنٹی نہیں، امی ابو کہہ کر ہی مخاطب کرنا۔ زینب بہت اچھی لڑکی تھی، عادل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، عادل میں وہی کروں گی جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہوگی۔ دن گزرنے لگے، لیکن زینب کو ایک ڈر سا تھا، نہ جانے کیوں اسے ساس سسر کو امی ابو کہنے میں ڈر سا لگتا تھا، یا شاید اس کے دماغ میں وہ تصویر معاشرے کی بیٹھ گئی تھی جو ساس سسر کا ظلم ڈھانا لکھتے ہیں۔ سسر سامنے آ جائے تو سر پہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھنا، چادر سیدھی کرنا۔ سسر کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ ایک دن ساس نے آواز دی، عادل بھی پاس بیٹھا تھا۔ زینب بولی، عادل آپ بیٹھے، میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں۔ عادل سخت لہجے میں بولا، زینب امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے، کیا تم اس گھر کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ میرے ماں باپ کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں سمجھ آتی تم کو؟ زینب خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، زینب کچن میں کھانا بنا رہی تھی، سبزی تھوڑی سی جل گئی۔ ڈرنے لگی، اب ساس کو پتہ چلا تو بہت باتیں کریں گی۔ لیکن جب ساس کو پتہ چلا تو پاس بٹھا کر بولی، زینب میری بچی پریشان کیوں ہو؟ سبزی جل گئی تو کیا ہوا؟ جب میری شادی ہوئی تھی مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی۔ تم ڈرا مت کرو، سیکھ جاؤ گی۔ آہستہ آہستہ زینب کے دل میں محبت گر کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے، عادل آفس سے گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد زینب سے کہنے لگا، میں یہ شرٹ اتارتا ہوں، اسے بھی دھو دو، بہت سردی تھی۔ زینب پیار سے بولی، عادل ابھی دھونا ضروری ہے کیا؟ عادل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ضروری ہے۔ زینب ٹھنڈے پانی سے شرٹ دھونے لگی۔ ساس دیکھ رہی تھی، یہ لڑکا بھی پاگل ہے، اتنی سردی میں اس بیچاری کو کپڑے دھونے پر لگا دیا۔ اتنے میں سسر آیا۔ زینب جلدی سے اپنا دوپٹہ سیدھا کر کے انہیں سلام کیا اور نظریں جھکا لی۔ سسر جی نے دعا دی، جیتی رہو بیٹا۔ زینب کپڑے دھو کر عادل کے پاس آ بیٹھی اور آہستہ سے بولی، عادل واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، ٹھیک سے کام نہیں کر رہی، اسے تو ٹھیک کروا دے۔ عادل زینب کی طرف دیکھنے لگا، زینب تیرے ماں باپ نے بھی سستی سی مشین دے کر جان چھڑوائی ہے، 6 مہینے میں دوسری بار خراب ہو رہی ہے، میں کل اسے بیچ کر کوئی دوسری لے آؤں گا۔ دوسرے دن زینب نے کپڑے دھوئے، تار پہ سکھانے ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل واشنگ مشین اٹھا کر بیچنے کے لیے جانے لگا تو ماں نے آواز دی، پتر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ عادل منہ بنا کر بولا، اماں اسے بیچ کر دوسری مشین لینے جا رہا ہوں۔ اماں سوالیہ نگاہ سے دیکھ کر بولی، یہ تو زینب کے جہیز کی مشین ہے، پتر اسے بیچنا نہ، اسے ٹھیک کروا کر لا۔ بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لاتی ہیں۔ وہ دیکھ، میرا کھانا بنانے والا پتیلا 20 سال پہلے کا ہے، آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے۔
اور کھوتے تو اسے پیار سے بات کیا کر۔ اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی، اتنی سردی میں اسے شرٹ دلوا رہا تھا، اور وہ دیکھ اس کے نئے کپڑے تو کہاں سے لے کر آیا تھا، اتنا رنگ چھوڑ رہے ہیں، جا تو مشین ٹھیک کروا کر لا۔ زینب کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں محبت تھی، بہت خوش تھی اور سوچ رہی تھی امی بھی میرا ایسے ہی خیال رکھتی تھی۔ عادل جب گھر واپس آیا تو دیکھا زینب نے نیا سوٹ پہنا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ آج زینب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور خوشی تو انتہا کی تھی۔ آج تو وہ ہر بات کے ساتھ ساس کو امی جان کہہ رہی تھی۔ عادل نے مشین رکھی اور بولا، آج تو ساس بہو بہت خوش لگ رہی ہیں۔ زینب عادل کی طرف دیکھ کر بولی، ساس بہو نہیں، ماں بیٹی۔ عادل مسکرانے لگا، بس تھوڑی سی چاہت، تھوڑا سا احساس، اور زینب نے خود کو میرے رنگ میں ڈھال لیا۔ عادل مسکرا کر کہنے لگا، آتے ہی دلہن کو اپنے گھر کے اصولوں کا پابند نہ کیا کرو، اس پر سختی نہ کرو، اس پر اپنی حکمرانی نہ دکھاؤ، اس کو تھوڑا وقت دو، اس کو احساس دلاؤ اپنی محبت کا، تھوڑی سی فکر، دل سے عزت اور محبت کا احساس دلا کر دیکھو۔ خدا کی قسم وہ لڑکی آپ کے رنگ میں ڈل جائے گی، وہ اپنی ہر سانس آپ کے قدموں پہ وار دے گی، پھر اپنی محبت سے گھر کو جنت بنا دے گی۔ گالیاں دیتے ہوئے، مار پیٹ اور اپنی مردانگی دکھا کر اپنی بیوی کو رسوا کرتے ہوئے مرد تو گلی گلی مل جائیں گے۔ ایک بار اپنی ہم سفر کو محبت سے سینے لگا کر دیکھو، زندگی گلزار ہو جائے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔